الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 15۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کے آغاز میں معراج کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے خصوصی دربار میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کے اس سفر میں مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر اور اللہ کے دربار میں حاضری کو معراج کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے پر بھی معراج کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ 15ویں پارے کی اس پہلی آیت میں اسراء کا ذکر ہے اور معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی اور اپنی انہی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کا دیدار کیا، اور آپ کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ معراج کا بہترین تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اور آپ کے واسطے سے امتیوں کو 5 وقتہ نمازیں عطا فرمائی۔ یہ ایک طویل سفر بہت مختصر وقت میں ایک رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما لیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے احکام توڑو گے، حقوق اللہ میں کوتاہی کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم لوگوں پر بھی زور و زبردستی کرو گے، ظلم و ستم کرو گے، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کرو گے۔ ان 2 واقعوں سے مراد پہلا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوتاہی، اور دوسرے واقعے سے مراد شریعت موسوی میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نافرمانی اور کوتاہی مراد ہے۔ اب دونوں واقعوں کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ ان میں سے پہلا جب ہمارا وعدہ پورا ہوگا، پہلا واقعہ پیش آئے گا، تو ہم تم پر ہمارے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو جنگجو ہوں گے، تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے ایک بادشاہ کو مسلط کیا جس نے لوگوں کو پر ظلم و ستم کیا، بہت سارے لوگوں کو قید کیا، اور بیت المقدس پر بھی، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد ہم تم کو دوبارہ تمہارے نقصان کی تلافی دیں گے، تمہاری اولاد دیں گے، تمہیں مال دیں گے، اور تم کو اس قوم پر واپس غلبہ بھی دیں گے، لیکن اگر تم نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارا نفع ہوگا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہاں دوسرے واقعے کا ذکر ہے جو شریعت موسوی سے تعلق رکھتا ہے کہ تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہمارا دوسرا ہماری طرف سے بادشاہ مسلط کر لیا جائے گا جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، اور وہ اسی طرح بیت المقدس میں داخل ہوگا جیسا کہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ جو واقعہ پیش آیا اس میں، اور جن پر ان کا زور چلے گا وہ ان پر ظلم و ستم کریں گے۔ یہود کے ساتھ ہونے والے ان 2 واقعوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود سے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے رہو تو تمہارے پروردگار سے امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے بھی ان کی طرح اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے وہ جلا وطن کیے گئے، مدینہ سے نکالے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے ان کو خارج کر دیا گیا۔ اس پارے میں ایک بہترین آیت یہ بیان کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دنیا کے اسباب میں ظاہری سبب ہمارے پیدا ہونے کے لیے ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ وہ حقیقی خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اور ماں باپ چونکہ اسباب ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو جھڑکو نہیں۔ نمبر 3، تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ نمبر 4، ان کے سامنے عاجزی کے پروں کو جھکا کر رکھو۔ نمبر 5، تم ان کے لیے بھی اللہ کے دربار میں دعا کرو کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی۔ اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مساکین مسافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور بے موقع خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے موقع خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس پوری رکوع میں اوامر اور نواہی کا ذکر ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انہیں اوامر کہا جاتا ہے، اور جن کے کرنے سے روک دیا انہیں نواہی کہا جاتا ہے۔ اس رکوع میں متعدد اوامر اور نواہی کا ذکر ہے، تقریباً 8 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم رزق اور روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو روزی دینے والے بھی ہم ہیں، اور تم کو روزی دینے والے بھی ہم ہیں۔ نمبر 2، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 3، ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 7، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، زمین میں اترا کر تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ ان احکام کا اس رکوع میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائے گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تم تو انسان ہو، اور انسان میں جان پڑنا یہ کوئی ناممکن اور عجیب بات نہیں۔ اگر تم پتھر یا لوہا بن جاؤ جس میں جان ہوتی ہی نہیں ہے، اگر تم پتھر ہو جاؤ اور لوہا ہو جاؤ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جان ڈالنے پر قادر ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ تم مشرکین سے بتا دو کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، سمندر میں تم سفر کر رہے ہو اور تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، طوفان آ جائے، کشتی ڈاواڈول ہونے لگے، تو اس وقت تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پرستش کرتے وہ سب غائب ہو جاتے، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، اور اللہ جب تم کو اس سے نجات دے کر تم کو خشکی تک زمین تک پہنچاتا ہے تو تم پھر اعراض کرنے لگتے ہو، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک، جس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء داخل ہے، اور وقرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوالات سکھائے تھے، اور وہ سوالوں میں ایک سوال روح کے متعلق تھا جو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ فرماتے یہ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دو یہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور اس کے بارے میں تم کو زیادہ علم دیا نہیں گیا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہاں بھی مشرکین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کرنے کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم زمین سے چشمے نہ بہا دو، چشمے پھوٹنے لگے تمہارے لیے تو ہم ایمان لائیں گے، یا نمبر 2 یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغات ہو جس کے درمیان میں نہریں بہتی ہو، نمبر 3 یا تم آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، نمبر 4 یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو، اور نمبر 5 یا پھر تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور اتنا ہی نہیں، اتنے پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آپ آسمان پر چڑھے اور وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جواب دے دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میں ایک اللہ کا رسول ہوں، ایک نبی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب ہمیں رسول اور نبی ہو گیا تو میرے پاس خدائی طاقت آ گئی؟ ایسا نہیں ہے، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، میں کوئی خدا اور رب نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں دینے کا ذکر ہے۔ آیات سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں اور آیات سے مراد احکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آیات کا مطلب معجزات ہو تو وہ 9 معجزے یہ ہیں۔ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو جادوگروں کے سامنے اژدہا بن گیا، جسے سمندر پر مارا تو راستے بن گئے، پتھر پر مارا تو اس سے چشمے پھوٹنے لگے۔ نمبر 2 ید بیضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہوتا۔ نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکنت کو دور کر دیا۔ نمبر 4 بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پار کروا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا۔ بنو اسرائیل کے دریا کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا، 2 حصے الگ کر دیے اور ان کے لیے راستہ بنا دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ نمبر 5 ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ نمبر 6 طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7 جوؤں کا عذاب دیا گیا۔ نمبر 8 میڈکوں کا عذاب دیا گیا، اور نمبر 9 خون کا عذاب بھیجا گیا۔ یہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اور اگر آیات سے مراد احکام ہو تو وہ 9 احکام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 چوری نہ کرے۔ نمبر 3 زنا نہ کرے۔ نمبر 4 کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ نمبر 5 کسی بے گناہ آدمی پر جھوٹا الزام لگا کر حاکم کے سامنے اسے قتل کے لیے یا سزا کے لیے پیش نہ کرے۔ نمبر 6 جادو نہ کرے۔ نمبر 7 سود نہ کھائیں، اور نمبر 8 پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان اور تہمت نہ لگائیں، اور نمبر 9 میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں۔ پھر اسی پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اور پکارتے تو کبھی اللہ کہتے کبھی رحمان کہتے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف تم کہتے ہو ہمارا پروردگار ایک ہی ہے، کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہے، اور تم جب پکارتے ہو تو کبھی اللہ کو پکارتے ہو کبھی رحمان کو پکارتے ہو۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے سب برابر ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ کے نام متعدد ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ خدا اور اللہ بھی متعدد ہو۔ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اس کے بے شمار
اوصاف کی بنیاد پر اس کے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہے۔ پھر ایک دوسرے واقعے کی طرف ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرات فرماتے تو مشرکین آپ کی قرات سن کر آپ کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ اتنی بلند آواز بھی نہ کریں کہ مشرکین تک ان کی آواز جائے اور وہ آپ کا مذاق اڑائیں، اور اتنی پست آواز بھی نہ کریں کہ مقتدیوں کو آواز سنائی نہ دے سکے۔ پھر تیسرے ایک واقعے کی طرف ذکر ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، اور مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کا شریک کہا کرتے تھے، اور مجوسیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے نہ ہو تو اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کمی آ جاتی ہے، عزت اور قدر کم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں گروہ کو ایک آیت میں اللہ نے جواب دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کا جواب ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اہل عرب مشرکین کو جواب ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کا کوئی مددگار بنایا گیا ہو۔ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا۔ اللہ کے کچھ نیک بندے تھے جو توحید پرست تھے، اور اس وقت کا بادشاہ ظالم جابر اور مشرک تھا۔ وہ ان اللہ کے نیک اور توحید پرست لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا چھپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غار میں حفاظت کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا، اور وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ غار اس طرح کی بنائی کہ ان پر دھوپ نہ آ سکے۔ ان کی کروٹیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا رہا، اور وہ 309 سال کے طویل عرصے تک سوتے رہے۔ اور پھر جب بیدار ہوئے تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہی میں سے ایک آدمی کو بازار بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، اور احتیاط سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حالانکہ 309 سال ہو چکے تھے، ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ جب وہ شخص بازار میں گیا چیز خریدنے کے لیے تو دکاندار نے وہ سکے دیکھے کہ یہ تو بہت پرانے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ یہ کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات پھیلی۔ اس وقت تک بادشاہ جو ظالم جابر پہلا بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، اور اب اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے بعد جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، اس کو پتا چلا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم اصحاب کہف کے ان اصحاب رقیم کے واقعے کو بڑا عجیب سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من۔ اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف کے نفوس کی کیسے حفاظت کی، اس کا ذکر ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا اس وقت بھی ان پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ غار کی بناوٹ اس قسم کی تھی کہ دہنی طرف دھوپ ہو کر گزر جاتی، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا تو بائیں طرف ہٹ کر نکل جاتی تھی، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر کہنے لگے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اس بیجا بحث میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بازار میں بھیجا، جیسا کہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ پرانے سکے دیکھ کر پتا چلا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس میں مختلف اقوال ہے، کسی نے کہا 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، قرآن کہتا ہے اب کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا بہت کم لوگوں کو علم دیا ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ مکہ کا کوئی سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ غریب محتاج ہیں اور کم درجہ ان کی نگاہوں میں تھے، تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں جو ہماری نگاہوں میں کم درجہ ہے، غریب اور محتاج ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کے پاس آیا کریں، بیٹھا کریں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنی مجلس سے، یہ مخلص صحابہ کو اپنی مجلس سے نکالنا نہیں ہے، ان کو ہٹانا تو درکنار۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بلکہ آپ خود ان کے ساتھ رہیے، ان سے مشورے لیجئے، ان کو ترجیح دیجئے جو لوگ رات دن یعنی ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ یہاں مثال دی ہے 2 آدمیوں کے بارے میں کہ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باغات دیے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا، اس میں نہریں بہتی تھی، بے شمار پھل تھے، اور وہ ایک مرتبہ باغ میں داخل ہو کر کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، یہ تو میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اگر قیامت آ بھی گئی اور اگر میں مر بھی گیا تو مجھے دوبارہ اسی طرح کا یا اس سے اچھا باغ دے دیا جائے گا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ ان باغات کا ہونا یہ میرے اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے، اس لیے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، اگر میں مر بھی گیا تو آخرت میں مجھے اس سے بڑھ کر اور بہتر باغ دیا جائے گا۔ اس کے ایک ساتھی اور دوست نے اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، تجھے اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور بہترین شکل دی، چاہیے تو یہ تھا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور جب تو باغ میں داخل ہو تو تجھے یوں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے برخلاف تو نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میرا اللہ مجھے تیرے سے زیادہ بہتر باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر آفت اور مصیبت آ جائے کہ وہ سب ختم ہو کر رہ جائے۔ آخر ہوا بھی ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کا خاتمہ کیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ باغ ختم ہو گیا، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا رہ گیا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسی پارے میں ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی سب زینت ہے، اصل باقی رہنے والی چیز تو نیکیاں ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجہ، مرتبہ اور قدر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت پوری زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں ہوں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب صحیح تھا کہ اس وقت کے نبی وہ تھے، لہٰذا وہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ لہجہ پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ میرے ایک نیک بندے خضر کے پاس جاؤ اور اس کے پاس علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق نکلے، اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور راستے کا توشہ ساتھ میں لیا۔ سفر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کی تعین فرمائی تھی کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں آپ کو وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ وہ راستے میں سفر کرتے ہوئے اس مقام سے آگے نکل گئے۔
راستے میں جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے جو مچھلی انہوں نے توشے کے طور پر ساتھ میں لی تھی وہ مچھلی ان کے برتن سے نکل کر زندہ ہو کر نکلی اور سمندر میں جا گھسی۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اور ان کے خادم نے یہ منظر دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بیدار ہونے کے بعد وہ بتلانا بھول گئے۔ آگے سفر کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے توشہ مانگا، کہا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر اسی جگہ نکل گئی جہاں ہم آرام کے لیے رکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے وہ نیک بندے خضر ہمیں ملیں گے۔ پھر واپس آئے، اس مقام پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں جو کام کروں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں برداشت کروں گا، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شرط لگائی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ میرے ساتھ رہ سکتے ہو لیکن کوئی اعتراض نہ کرنا۔ چنانچہ وہ چلنے لگے۔ کشتی میں انہوں نے سفر شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی، پھر آگے چلے۔ سمندر پار کر کے کنارے پر پہنچے تو ایک نوجوان لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس نوجوان لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہ ہوا، اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے واپس کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کی بات اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو تم مجھے اپنے پاس سے علیحدہ کر دینا۔ پھر آگے چلے، ایک بستی سے گزر ہوا جس کی دیوار جھک چکی تھی۔ بستی والوں نے ان کا اکرام نہیں کیا تھا، اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا اور اس اعتراض کی بنیاد پر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ یہ واقعہ 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے واقعہ اور آگے خضر علیہ السلام نے وجوہات بیان کی کہ کشتی کو کیوں توڑا گیا تھا، لڑکے کو کیوں قتل کیا گیا تھا، دیوار کی صحیح کرنے کا کیا مقصد تھا، ان مقاصد کو بیان کیا ہے جو 16ویں پارے میں ہے۔ یہاں تک 15ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔